بتاتے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ہونہار چنگل میں کیسے اور کب یعنی کہ پھنسا۔ اس سے پہلے ہم خود مختار تھے، سب کچھ اپنے سیاسی فیصلے خود کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے چنگل میں پاکستان کب اور کیسے پھنسا۔ اس سے پہلے ہم خود مختار بھی تھے، سیاسی پالیسیاں اپنی آپ یعنی کہ ترتیب دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے آئی ایم ایف اس سودی دجالی نظام کے چنگل میں پاکستان اس وقت پھنسا جب یہاں کے حکمران جنرل ایوب خان تھے۔ 1965 میں پہلی بار پاکستان نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا کے آئی ایم ایف سے یعنی کہ قرض لیا۔ اس کے بعد یہ کرپٹ کہہ لیں، نااہل کہہ لیں، نالائق کہہ لیں، نامہذب کہہ لیں، سیاستدان ہم پہ بار بار مسلط ہوتے رہے، جن کی وجہ سے بار بار قرض لیا جانے لگا، اور اتنا قرض لیا جانے لگا کہ ہماری یعنی کہ بالکل ہم نے ان کی غلامی جیسے کہتے ہیں اختیار کر لی، یعنی اپنی سیاست، معیشت سب کچھ تباہ کر کے جناب ہم نے ان کے ہاتھ پہ دے دی کہ یہ لیں سر اپنی ہماری جو بجلی کی جو تیل و گیس کی ہے جو پالیسیاں جو ہیں ٹیکس وصول کرنے کی آپ ترتیب دیں گے۔ جو ممالک یعنی کہ ملک اپنی مرضی کے فیصلے کرتا تھا پاکستان، وہ ہم اس سے پہلے الحمدللہ سعودی عرب کو بھی مختلف ممالک کو قرض دیتے بھی تھے اور فنڈنگ کرتے بھی تھے۔ اس سے پہلے ہماری سیاست خود مختار تھے، ہمیں سمجھ لیں اس غلامی سے پہلے، آئی ایم ایف کی غلامی سے پہلے تو نہ ہم پہ یہ سودی نظام مسلط تھا، تو نہ ہم اس میں جاتے۔ جنرل ایوب خان نے جب قرض دیا تو اس کے بعد یہ سلسلہ تواتر سے شروع ہو گیا، تو مختلف کرپٹ سیاستدان ہم پہ مسلط ہوتے رہے، اور امریکہ بھی ہمیں قرض لے کے ان کے یعنی کہ پھنساتا رہا اس میں۔ تو آئی ایم ایف جو ہے اس نے ہمیں قرض پہ قرض دیتے گئے۔ یہ بھی تو آئی ایم ایف بھی اب یہ کوشش کرتا ہے کہ اس سیاست میں جو بھی آئیں اس کے چیلے ہی آئیں، سمجھ لیں کہ مختلف ایسے غیرت مند سیاستدان آئیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلیں، سودی اور دجالی نظام کو ختم کریں۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک شخص ایسا آیا تھا جس نے آئی ایم ایف سے ہمیں چھٹکارا دلایا تھا، وہ تھا جنرل مشرف۔ جنرل مشرف نے بالکل آئی ایم ایف سے ہمیں چھٹکارا دلا دیا تھا، اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں رہی تھی، بلکہ آئی ایم ایف نے اسے آفر کی تھی اپنے پروگرام میں جانے کے لیے، قرض لینے کے لیے، لیکن آئی ایم ایف کے قرض کو بالکل جنرل مشرف نے لینے سے انکار، صاف یعنی جسے کہتے ہیں انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ہم اگر آئی ایم ایف سے قرض لیں گے تو ہم اپنے قدرتی وسائل جتنے بھی ہیں، ہماری معدنیات منرل ہیں جتنے بھی، ہم سونا اپنا نکال نہیں سکتے جناب، تیل اپنا نکال نہیں سکتے، گیس اپنی نکال نہیں سکتے، ہم یعنی کہ اس پیسے سے مختلف ممالک سے وہ چیزیں یعنی مہنگی خریدیں گے، لیکن اپنے ملک میں ہونے کے باوجود جب بھی ہم نکالنے کی کوشش کریں گے تو آئی ایم ایف کہے گا کہ پہلے ہم اپنا یعنی قرض دیں۔ یعنی کہ یہ سوچ لیں کہ امریکہ بہادر کی ہر ملک کے منرل پہ، ہر ملک کی معدنیات پہ اس کی نظریں گڑی ہوئی ہیں جناب کہ اس پہ میں جا کے قبضہ کر لوں۔ آپ نے مختلف اسلامی ممالک میں بھی دیکھا ہوگا، عرب ممالک میں بھی، کہ امریکہ بہادر نے کس طرح ان کے تیل کے وسائل اور سونے کے وسائل یعنی کہ لوٹے۔ آئی ایم ایف مختلف ممالک پر یعنی کہ آتے ہی نہ پابندیاں، جب بھی قرض دیتا ہے تو ان پہ مختلف قسمیاں پابندیاں عائد کر دیتا ہے کہ آپ نے اپنے منرل وغیرہ نہیں نکالنے، جو بھی یعنی کہ اگر وہ واپس منرل نکالنا شروع کر دے، اپنا جو بھی معدنیات تیل گیس ہے، تو آئی ایم ایف کہتا ہے پیسے بالکل یعنی کہ جتنا جو قرض تھا میرا واپس کرو، اس کے بعد آپ یہ یعنی کہ منرل آپ نے نکال سکتے ہو۔ تو نامعقول اور نااہل ان سیاستدان جو اقتدار میں آتے ہیں بار بار، ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں لے آتے ہیں پھر، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ ویسے تو غلام وہ جو کہتا تھا کہ ہم غلامی میں نہیں جانا چاہتے جناب، ہمیں غلام بنا کے، اس سے سب سے زیادہ پاکستان کو 3.5 سال میں آئی ایم ایف اور غیر ملکی قرضوں کے چنگل میں پھنسا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کہتا تھا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں، جو کہتا تھا کہ ہم نے انہیں انکار دیا جی اڈے دینے کو، جبکہ امریکہ بہادر کسی نے اس سے اڈے نہیں مانگے تھے، تو سب سے زیادہ اس نے یعنی کہ ہمیں 3.5 سال میں قرض میں ڈبویا ہے۔ نہ تو آپ کا اسٹیٹ بینک قرض دینے کے بعد یعنی کہ آئی ایم ایف سے اپنی پالیسیاں یعنی اپنی مرضی کی پالیسیاں بنا سکتا ہے، نہ ہی سیاستدان بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی یعنی کہ جتنے بھی آپ کے اس جو معاہدہ ہوتا ہے آئی ایم ایف سے، اس کے نتیجے میں یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، سیاسی پالیسی ہماری ہوتی ہے، معاشی پالیسی ہوتی ہے، عوام کے حالات کو بہتر کرنے کی پالیسی ہوتی ہے، یہ پالیسی جناب ہم نہیں ترتیب دے سکتے، یہ بھی آئی ایم ایف نے ہم کو کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک میں مختلف بندے جو مختلف ہماری الیکٹیبل لائے جاتے ہیں باہر سے جناب، تو یہ بندے آئی ایم ایف کے یعنی کہ توسل سے، اس کے کہنے پہ ہم یعنی کہ اپنی اسمبلیوں میں بڑھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اب تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہمارے قرضے جتنے بھی تھے پہنچ چکے ہیں۔ سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔
یعنی کہ کچھ ایسے لوگ بھی پاکستان میں آئے جنہوں نے کہا کہ ملک سوارو قرض اتارو، کچھ ایسے بھی آئے جنہوں نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد ڈیم کی بھی آپ کے سامنے ہوگی کہ ایک بندے نے آگے کہا کہ ہم ڈیم بناتے ہیں، اس کے لیے پیسے دو۔ تو پاکستانی کو اس دجالی سسٹم میں سودی نظام جو ہے اس نے جکڑ کے رکھ دیا ہے، اپنا غلام بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنی مرضی سے اپنی نہ سیاست کر سکتے ہیں، آپ تو بتایا، نہ ہم ایسی ہماری وہ حالت ہے اس فقیر کے جیسی کہ جو فقیر ایک بندے سے پیسے لے کے اپنا گھر، اپنی جو اس کی ہے وہ گھر جو ہو گیا اس کا جس میں وہ رہتا ہے، آپ کہہ لیں کہ ہیما ٹائپ ہو گیا، جو بھی وہ اس نے اس کو دے دیا۔ اب اس کی اولاد بھی، وہ بھی اس وقت تک اس کا غلام رہے گا، مقروض رہے گا جب تک اس کا وہ قرض پے نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے بار بار ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جب تک یہ پاکستان سے دجالی اور سودی نظام IMF کا اور ورلڈ بینک کا ختم نہیں ہوگا، نہ ان کی ہم یعنی کہ ان جتنی بھی پالیسیاں ان سے نکلیں گے، تب تک عوام کو ہم یعنی اپنی ریلیف نہیں دے سکتے، تب تک اسلامی سسٹم ہم یہاں پہ لانچ نہیں کریں گے۔ جتنا بھی جیسے افغانستان کی مثال اب یہ سامنے ہے، تو کل کہتے تھے وہ لوگ کہ یہ مولوی کیسے حکومت چلائیں گے، تو آج اپنے ملک کے ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں اور آپ افغانستان کا دیکھ لیں، تیل کے ریٹ اپنے ملک کے دیکھ لیں، افغانستان کے دیکھ لیں، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مولوی کیسے حکومت چلائیں گے۔ اسی طرح جب بھی تحریک لبیک آنے کی کوشش کرتی ہے یہاں پہ لوگ اسے ووٹ دینے کے لیے، تو وہ مختلف لوگ جو ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کہہ لیں نا، وہ جتنے بھی ماڈرن قسم کے بچے ہوتے ہیں یا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ اپنی وہ ماڈرن زندگی گزار، وہ کہتے ہیں جناب یہ مولوی آگے ملک کو بھی مولوی ٹائپ بنا دیں گے، جناب یہ کیسے، ان کو کیا پتہ ہے، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، جناب یہ کیسے اس ملک کو چلائیں گے۔ تو آپ کے سامنے پورے افغانستان کی مثال ہے، جس کی مثالیں آپ دیتے تھے کہ ملا لوگ کیسے چلائیں گے۔ الحمدللہ پاکستان سے بہتر افغانستان، آپ ڈالر دیکھ لیں، وہاں پہ ریٹ اپنے ملک میں دیکھ لیں، باقی معاملات دیکھ لیں۔ تو جب تک اسلام پسندوں کو آپ ووٹ نہ دو گے، وہ جو اس دجالی سسٹم کے خلاف ہوں گے، تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم IMF کے پروگرام سے ان کی چنگل سے نکل۔ یہ وہی لوگ نکالیں گے جو وزیروں اور مشیروں کی ان لائنوں کو، ان قافلوں کو بالکل یعنی کہ ختم کر دیں گے، اور چند لوگ اس ملک کی سیاسی باغ دوڑ بھی اور اس ملک کو چلائیں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جو قابل ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، اور الحمدللہ شریعت محمدی کے تحت اس ملک کو چلائیں گے، تبھی آپ دجالی اس IMF کے پروگرام سے نکل سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے گا ڈیلی لبیک TV، اور آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔